اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمُ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام یا عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ صلوات پڑھ دیجیے محمد. روز جمعہ مالک کی بارگاہ میں جمع ہونے کا دن ہے اور اس دن مالک کی بارگاہ میں جمع ہو کر انسان کو اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے. یہ بہت عظیم دن ہے. اس دن کی بہت فضیلتیں بیان کی گئی ہے اور اس دن کے سلسلے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ دن جمع سے نکلا ہے. جمع سے نکلا ہے اور جمع کا مطلب وہی اکٹھا ہونا ہوتا ہے, جمع ہونا ہوتا ہے. اس دن کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنی مخلوقات کو اپنی بارگاہ میں جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ان سے محمد اور آل محمد کی ولایت کا اقرار لیا. تو اس جمع کرنے کے عمل کی وجہ سے اس دن کو جمعہ کہتے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد. تو بہت عظیم دن ہے, بہت بابرکت دن ہے, بہت بڑا دن ہے. اور اس دن کے پہلے خطبے میں آپ کو اور اپنے آپ کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. تقوی الہی یعنی ایک دینی ذمہ داری, ایک مذہبی ذمہ داری کو تقوی الہی کہتے ہیں. مثلا خود قرآن مجید کے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں پروردگار عالم نے یہ اعلان کر دیا انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ صرف اور صرف صاحبان تقوی کے اعمال کو قبول کرتا ہے. قرآن مجید نے بالکل صاف طور پر اعلان کر دیا کہ تقوی اس کیفیت اور اس صفت کو کہتے ہیں کہ جس کے حاصل ہو جانے کے بعد بندے کا عمل مالک کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے. تقوی آپ دیکھیے, تقوی ایک عظیم صفت ہے اور اس کا رتبہ اگر آپ غور فرمائیں کہ تقوی کا رتبہ ایمان کے بعد سے شروع ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے کیا اعلان کیا ہے. قرآن مجید نے اعلان کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو تقوی الہی اختیار کرو.
یعنی اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ تقوی کا رتبہ ایمان سے بھی بلند ہے، اور اگر تقوی کا رتبہ ایمان سے بلند نہ ہوتا تو پھر مومنین کے بجائے پورا اعلان عام ہوتا، اے لوگو، اے انسانوں، اے مسلمانوں، تقوی الہی اختیار کرو۔ لیکن قرآن مجید میں اس طرح کا اعلان نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اعلان ہے کہ اے مومنوں، تقوی الہی اختیار کرو۔ تقوی کے اپنے بڑے فائدے ہیں، اور تقوی ایک ذمہ داری، دینی ذمہ داری کے احساس مسلسل کو تقوی کہتے ہیں۔ دیکھیے، یہ ہماری جو دینی ذمہ داری ہے، اس دینی ذمہ داری کے احساس مسلسل کو تقوی کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے تقوی سے متعلق بات بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تقوی کہتے ہیں اس بات کو کہ انسان میں یہ احساس اجاگر ہو جائے کہ جہاں ایک صاحب ایمان کو ہونا چاہیے وہاں سے وہ غائب نہ ہو، جہاں نہیں ہونا چاہیے وہاں وہ دکھائی نہ دے۔ اس کیفیت کو، اس ذمہ داری کو کہتے ہیں تقوی۔ اور تقوی جس کا ایک الگ معیار ہے اور جس کی ایک الگ کیفیت ہے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے زمانے میں ایک شخص ہوا کرتا تھا کہ جو اپنے آپ کو مسلمان اور مسلمان سے بھی بڑھ کر کچھ سمجھا کرتا تھا۔ اس کی داستان میں کچھ اس طرح سے یہ ملتا ہے کہ اس نے کسی دکان سے روٹی اٹھائی اور وہ اپنے بیگ میں رکھ لی، اور آگے چلا تو کچھ پھل اٹھائے اور وہ اپنے بیگ میں رکھ لیے، اور آگے چل کے کچھ اور اٹھایا اور وہ اپنے بیگ میں رکھ لیا، اور جانے کے بعد دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ یہ ساری چیزیں اس نے فقراء کے درمیان تقسیم کر دی۔ اور جب یہ ساری چیزیں تقسیم کر دی اور کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ کیا کیا، تو اس نے کہا کہ قرآن مجید میں یہ آیت ہے کہ خدا ایک برائی کی سزا ایک ہی دیتا ہے، لیکن ایک نیکی کے بدلے 10 جزا دیتا ہے۔ تو اگر میں نے 2 برائی یا 2 گناہ یا 3 گناہ کیے ہیں تو ان کی سزا بھی بس 3 ہی ہے۔ یہ گناہ کرنے کے بعد میں نے انہیں فقراء میں، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا، لہذا میں نے نیکی 30 کی ہے۔ اگر 30 نیکیوں میں سے 3 گناہ یا 3 سزا نکال بھی دی جائے پھر بھی میرے جولن، میرے دامن میں 27 نیکیاں باقی رہ جاتی ہے۔ تو اس وقت جب قرآن مجید کی اس آیت کو عنوان کلام قرار دے کر اس نے قرآن مجید کی آیت سے سمجھانا چاہا تو امام صادق علیہ السلام نے قرآن مجید کی دوسری آیت بیان فرمائی کہ جہاں قرآن مجید یہ اعلان کر رہا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف ان لوگوں سے اعمال کو قبول کرتا ہے جو پرہیزگاری کے ساتھ اعمال انجام دیتے ہیں، جو اس طریقے سے، جو بالکل ایک دم شورٹلی ادھر سے حاصل کیا اور ادھر دے دیا، ادھر سے 1 سزا ملے گی اور ادھر سے 10 جزا مجھے حاصل ہو جائے گی، اس طریقے کا سوال نہیں ہے۔ محنت قد ید، اپنی محنت و مشقت سے حلال رزق کمائے جانے کے بعد تب یہ آیت کام کرتی ہے کہ ایک نیکی کی جزا 10 کے برابر ملتی ہے۔ تو تقوی الہی ایک ذمہ داری ہے، ایک دینی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کا احساس انسان میں مسلسل رہنا چاہیے۔ یہ تقوی الہی ہمارے دین نے اس کی بڑی عظمت بیان کی ہے۔ یہ دین، جس دین کو ہم فالو کرتے ہیں، قرآن مجید نے اس دین کو اسلام کے نام سے پہچنوایا ہے۔ قرآن مجید کے اعلان کر رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اس دین کو جو قرآن مجید نے پہچنوایا ہے وہ اسلام کے نام سے پہچنوایا ہے، اور دین اسلام میں تقوی کی بہت ویلیو ہے، بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے تقوی کے بارے میں۔ خود آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید نے اعلان کر دیا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ مکرم،
سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے پاس زیادہ تقوی موجود ہوتا ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہوتا ہے، وہ مالک کی بارگاہ میں زیادہ بڑا عزت والا ہوتا ہے، زیادہ بڑا احترام والا ہوتا ہے۔ تو دین اسلام نے تقوی کو بہت زیادہ بیان فرمایا ہے، اور تقوی کی اپنی ایک بڑی ویلیو ہے۔ تقوی کے ذریعے سے انسان میں اپنی ذمہ داری کا احساس مسلسل رہتا ہے، یہ احساس کبھی ختم نہیں ہو پاتا۔ اس حالت اور اس کیفیت کو، ذمہ داری کو محسوس کر لینے کو تقوی کہتے ہیں۔ اور یہ دین جسے ہم فالو کرتے ہیں اور جس کے فالوورز کو مسلمان کہتے ہیں، دیکھیے یہ دین رحمت خداوندی ہے، پروردگار عالم کی نعمت ہے۔ دین اسلام مسلمانوں کے لیے پروردگار عالم کا احسان ہے۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دین اسلام جو پروردگار عالم نے ہمارے لیے آسمان کی بلندیوں سے نازل فرمایا، اس دین میں کیا خصوصیت پائی جاتی ہے۔ اور اسلام اور خود انسان، آپ اندازہ لگائیے کہ انسان اور اسلام میں ایک رابطہ اور ایک تعلق پایا جاتا ہے، اور وہ رابطہ اور تعلق یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کا پیدا کرنے والا ہے وہی اسلام کے احکام کا بنانے والا ہے۔ لہذا وہ جانتا ہے کہ انسان کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ اس نے جب دین اسلام کے احکام بنائے تو وہ سارے کے سارے احکام ایسے تھے کہ جنہیں ایک انسان بآسانی انجام دے سکتا ہے۔ دین اسلام کا ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ جو دین اسلام کے دامن میں حکم ہو اور ایک مسلمان اسے انجام نہ دے سکتا ہو۔ دین اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں وہ سب کے سب ایسے ہیں کہ جنہیں ایک مسلمان بآسانی انجام دے سکتا ہے۔ دیکھیے اسلام اور مسلمان، اسلام اور انسان، یہ انسان کے جسے پروردگار عالم نے پیدا فرمایا ہے، اور پروردگار عالم اس انسان کے بارے میں وہ سب کچھ جانتا ہے کہ جو خود انسان بھی اپنے بارے میں نہیں جانتا۔ قرآن مجید اعلان کر رہا ہے وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ جسے صرف مسلمان ہی مانتے ہیں، بلکہ یہ قرآن مجید کا اعلان اتنا عام اور اتنا کامن ہے کہ یہ بات کسی کے بھی سامنے رکھ دیجئے، ہر کوئی یہی کہے گا کہ ہاں بالکل صحیح ہے کہ کوئی نہیں جانتا کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لہذا ایسا انسان کہ جو خود اپنے بارے میں نہیں جانتا، اگر وہ خود اپنے لیے کوئی قانون بنائے گا بھی تو کیا بنائے گا؟ لہذا قانون بھی اس خدا نے انسان کے لیے بنایا کہ جو انسان کو اتنا جانتا ہے جتنا خود انسان اپنے آپ کو نہیں جانتا۔ خدا انسان کی ہر لمحہ، ہر خوف، یعنی ہر خیال، ہر سوچ اور ہر فکر کو انسان کی پروردگار عالم جانتا ہے۔ اور پروردگار عالم تو اتنا جانتا ہے کہ ہم اپنے بارے میں نہیں جانتے کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کل ہم صحیح ہیں، کل ہم مریض ہیں، کل ہم صحت یاب ہیں، کل ہم دولت مند ہیں، کل ہم غریب ہیں، ہمیں کچھ نہیں معلوم، لیکن ہمارے بنانے والوں کو سب معلوم ہے۔ جس نے ہمیں بنایا ہے وہ سب جانتا ہے، یہاں تک کہ ہم اگر اپنے بارے میں کچھ سوچنا بھی چاہیں، مثلا میں اگر یہ کوشش کروں کہ میں اپنی سانسوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دوں تو میں نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں کوشش کروں کہ میں اپنی سانسوں کو گننا اور شمار کرنا شروع کروں تو ہو سکتا ہے جاگتے ہوئے میں یہ کام کر لوں، مگر سوتے ہوئے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ مگر پروردگار عالم وہ انسان کے بارے میں اتنا بڑا باخبر ہے کہ جو سوتے ہوئے بھی انسان کی ہر حالت اور حرکت کو جانتا ہے۔ تو اس پروردگار عالم نے انسان کے لیے ایک قوانین کا مجموعہ نازل فرمایا جسے ہم دین اسلام کہتے ہیں۔ اس دین اسلام میں اور انسان میں ایک رابطہ، یہی رابطہ ہے۔ اس رابطے کو سمجھنا چاہیے کہ دین اسلام میں اور انسان میں جو یہ رابطہ پایا جاتا ہے، جو یہ کنیکشن پایا جا رہا ہے، اس کنیکشن کی کیا اہمیت ہے؟ دین اسلام کے احکام اسی نے بنائے ہیں جو انسان کی ہر حالت کو جانتا ہے۔ لہذا وہ جانتا تھا کہ یہ انسان کتنا کر سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے، ایسے ہی اس نے احکام نازل فرمائے۔ دیکھیے آپ اندازہ لگائیے کہ دین اسلام
جو آسمانی دین ہے، جو آفاقی دین ہے، جو قرآنی دین ہے، جو الہی دین ہے، جو ربانی دین ہے، اس دین کا کمال کیا ہے؟ کہ اس دین کے، جس دین کو ہم اسلام کہتے ہیں، اس کا روٹ ورڈ ہے سلم، اور یہ سلم وہ لفظ ہے کہ جسے ہر عزادار بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہو کر مالک کی بارگاہ میں زیارت عاشورہ میں اس بات کا اعلان کرتا ہے، انی سلمون لمن سالمکم، مالک کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر امام حسین علیہ السلام سے ایک وعدہ کرتا ہے، عزادار امام حسین ایک وعدہ کرتا ہے، اور وعدہ یہ ہوتا ہے کہ میری دوستی بھی اسی سے ہے جو آپ کا دوست ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے ہر عزادار امام حسین علیہ السلام ایک وعدہ کرتا ہے، یعنی یہاں میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، میری مرضی ڈیپینڈ کرتی ہے آپ پر، جو آپ کا دوست وہ میرا دوست، جو آپ کا دشمن وہ میرا دشمن۔ اسی سلم سے بنا ہے اسلام، اور اسی سلم سے بنا ہے سلام۔ سلام کا روٹ ورڈ بھی سلم ہے، اور اسلام کا روٹ ورڈ بھی سلم ہے، اور سلام یا اسلام یا سلم ان تینوں کے معنی ہوتے ہیں سلامتی، امن اور امان، یعنی بآسانی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام امن و امان کا دین ہے، اسلام اختلاف کا دین نہیں ہے، اسلام سلامتی کا دین ہے۔ جہاں امن و امان ہوتا ہے وہاں اسلام ہوتا ہے، اور جہاں امن و امان نہیں وہاں اسلام نہیں۔ یہ سلم، اسی سلم سے سلام اور اسی سلم سے اسلام، اور دین اسلام نے سلام کا بہت تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے کہ جب ایک برادر مومن یا ایک برادر مسلمان سے ملاقات ہو تو دوسرے برادر مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اسے سلام کرے۔ سلام یعنی سلام علیکم، یہ کیا ہے کہ ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو سلامتی کی دعا دے رہا ہے۔ اچھا، یہ کیا صرف دعا ہے یا اس دعا میں بھی کوئی پیغام ہے؟ کہ چونکہ دین اسلام ہے ہی امن کے پیغام کا نام، اس سلام پر یا اس پہلی تاکید یا پہلے حکم پر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اسلام نے جو مسلمان کو فوراً یہ حکم دیا، اول سلام بعدہ الکلام، پہلے سلام کیا جائے، اس کے بعد جو بھی کچھ کلام ولام ہو وہ بعد میں شروع ہوگا۔ سب سے پہلا ایک مسلمان سے جب مسلمان کی ملاقات ہو تو اس کا پہلی ذمہ داری اور پہلا کام یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو سلام کرے۔ اس سلام میں کیا پیغام ہے؟ اس سلام کے ذریعے سے اسلام کیا میسج یا کیا پیغام ڈیلیور کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیے، آپ اندازہ لگائیے کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ سلام کرو۔ سلام کا مطلب خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک طرف تو یہ سلامتی کی دعا دے رہا ہے، دوسری طرف یہ اپنے برادر مومن یا اپنے برادر مسلمان سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ آپ بے فکر رہیے، میری طرف سے آپ کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ اور جیسے ہی اس آنے والے نے اپنے مہمان کا اس طرح سے استقبال کیا کہ اسے آنے کے فوراً بعد جس چیز کا وعدہ کیا وہ وعدہ تھا سلامتی کا وعدہ، یہی بات اپنے مہمان نے، اپنے مہمان کو خداوند عالم نے اپنے مہمان سے بھی کہی کہ یہ وعدہ یا یہ سمجھوتا یا یہ بات جو یہ کہہ رہا ہے اسی کا وعدہ آپ بھی کر لیجئے۔ اگر ان کی طرف سے آپ سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا تو آپ بھی اعلان کر دیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جیسا وعدہ آپ ہم سے کر رہے ہیں ایسا ہی وعدہ ہم بھی آپ سے کرتے ہیں۔ اگر آپ کی طرف سے ہمیں کوئی نقصان پہنچے گا نہیں پہنچے گا تو ہماری بھی طرف سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ ہے سلام کا وہ میسج یا سلام کا وہ پیغام کہ جسے سلام کے ذریعے سے اسلام، دین اسلام عام کرنا چاہتا ہے۔ یعنی اسلام مسلمان سماج کو بالکل ایک دم مطمئن دیکھنا چاہتا ہے، مسلمان سماج میں ڈسٹربنس نہیں ہونا چاہیے، مسلمان سماج کو بالکل مطمئن ہونا چاہیے۔
اب بتائیے وہ ایسے سماج میں جہاں ہر ایک دوسرے سے سلامتی کا وعدہ کر رہا ہے، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دینے کا وعدہ کر رہا ہے، ایک دوسرے کو اچھا اور محفوظ رہنے کی دعا دے رہا ہے، تو اس سے بہتر سماج اور کون سا سماج ہو سکتا ہے؟ لہذا اسلام نے کہا کہ سلام کے ذریعے سے، سلام کرنے کے ذریعے سے یہ پیغام دوسروں تک پہنچایا جائے کہ ہماری طرف سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسلمان کو ڈیفائن کیا جاتا ہے اور مسلمان کی تعریف بیان کی جاتی ہے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، تو روایات اور کتابوں میں یہ لکھا ہے المسلم سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ نہ جس کی زبان سے دوسرے انسانوں کو تکلیف نہیں پہنچتی، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ تو اسلام کا سب سے پہلا پیغام سلامتی ہے، سلامتی، امن کا پیغام، اور امن اور سلامتی کی دعا کے ذریعے سے اسلام یہ پیغام اپنے چاہنے والوں کے ذریعے سے، اپنے چاہنے والوں کے درمیان بالکل ایک دم عام کرنا چاہتا ہے۔ مسلمان سوسائٹی یعنی مطمئن سوسائٹی، مسلمان سماج یعنی بالکل صحیح و سالم سماج، مسلمان سماج یعنی جس میں ایک دوسرے کو بالکل نقصان نہیں پہنچایا جاتا، اس سماج کو مسلمان سماج کہا جاتا ہے۔ لہذا یہ دین اسلام، اور جس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے ہمیں ان تمام باتوں کا حکم دیا کہ جن پر چل کر انسان اس دونوں جہان کی نعمتوں کو حاصل کر سکتا ہے، اس دنیا میں بھی عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے، اور اس دنیا کے ساتھ ساتھ دوسری دنیا میں بھی عزت اور کامیابی اور سعادت حاصل کر سکتا ہے۔ دین اسلام کے جو آفاقی دین ہے، الہی دین ہے، اور دین اسلام کی اپنی خصوصیات ہیں۔ دین اسلام کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا گیا ہے کہ جس دین کے بانی اور جس دین کے ذمہ دار یا رسول بنا کر پروردگار عالم نے اپنے آخری حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور انہوں نے جو تعلیم انسانیت کی کامیابی کی بتائی، وہ تعلیم اتنی عظیم ہے کہ اگر ان تمام پر نہیں، کچھ پر بھی انسان عمل کر لے تو انسان کی کامیابی کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود قرآن مجید نے احسان الہی بنا کر بھیجا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان کے درمیان رسول بھیجا۔ لہذا رسول کا آنا احسان الہی ہے، رسول کا ہماری خدمت کرنا یہ پروردگار عالم کی عظیم نعمت ہے۔ لہذا انہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے کس طرح سے انسانیت کی کامیابی اور انسانیت کو آگے بڑھنے کے لیے جو نصیحتیں اور جو باتیں بیان فرمائی ہے، انہیں اگر انسان اپنی زندگی میں اپلائی کرے تو یہی اس کی زندگی کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد اللہ کے رسول سے یہ درخواست کی ہے، حبیب کبریا، اے اللہ کے رسول آپ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ دیکھیے ایک چھوٹی سی نصیحت اگر رسول اسلام کی ایک چھوٹی سی نصیحت پر عمل ہو جائے تو انسان کو کتنا فائدہ اور کتنا کامیاب بنا سکتی ہے۔ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے، تو اللہ کے رسول نے کہا لا تغضب، غصہ نہ کرنا۔ وہ دور کا سفر طے کر کے آیا تھا اور اس نے یہ دو لفظوں والی بات سنی تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول نے کچھ تھوڑی نصیحت فرمائی، تو اس نے دوبارہ ریکویسٹ کی، دوبارہ درخواست کی، اللہ کے رسول آپ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے، واعظنی، اللہ کے حبیب نصیحت۔ تو اللہ کے رسول نے پھر وہی دو لفظ جو پہلے بیان کیے تھے وہی دو لفظ پھر بیان کر دیے، لا تغضب، غصہ نہ کرنا۔ اب اس نے یہ سنا اور سننے کے بعد اللہ کے رسول سے خدا حافظ کر کے اپنے وطن کی طرف واپس چلا، اور جب وطن پہنچا تو اس نے یہ دیکھا کہ میرے گھر والے میرے پڑوسیوں کے ساتھ لڑ اور جھگڑ رہے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسے بھی اس غصے کی آگ میں کود پڑنا چاہیے تھا، مگر اسے نصیحت رسول یاد تھی کہ 2 مرتبہ اللہ کے رسول سے درخواست کی اور انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ غصہ نہ کرنا۔ جب اللہ کے رسول کی نصیحت اسے یاد آئی تو اس نے فوراً بہت ہی اچھے انداز میں، نرم لہجے میں
پولائٹلی ان سے بات کی، اگر میرے گھر والوں سے تمہارا کوئی نقصان ہو گیا ہے تو میں اسے ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب انہوں نے اس کا یہ رویہ، یہ انداز دیکھا تو وہ بھی بدلے، اور بدلنے کے بعد کہا کہ ہم اپنے نقصان کو معاف کرتے ہیں، کوئی نقصان نہیں ہوا، ہم اپنے نقصان کو معاف کرتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ان دو لفظوں کا فائدہ کتنا ہوا؟ ان دو لفظوں کا فائدہ یہ ہوا کہ اگر ان دو لفظوں پر عمل نہ کیا جاتا اور وہ بھی اسی جلتی ہوئی آگ میں کود پڑتے تو نہ جانے کتنوں کا جانی نقصان ہو سکتا تھا، اور جانی نقصان اگر نہ بھی ہوتا تو مالی نقصان تو ہو ہی جاتا، اور اگر جانی اور مالی دونوں ہی نقصان نہ ہوتے تو وقت تو برباد ہو ہی جاتا۔ لہذا اس دو عمل کی نصیحت نے کتنی نقصانات اور کتنی برائیوں سے انسان کو بچا لیا کہ اس کے جانی نقصان سے بھی بچایا، مالی نقصان سے بھی بچایا، اور اس کے ٹائم کو برباد ہونے سے بھی بچا لیا، اور ان کے درمیان اب یہ جو محبت کا سلسلہ قائم ہوا اس میں نہ جانے کتنی برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ لہذا ایک نصیحت رسول پر عمل کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ انسان بہت سے نقصانوں سے بچ گیا۔ وہی ایک نصیحت رسول میں جو اثر ہوتا ہے وہی دوسرے معصومین کی نصیحتوں میں بھی اثر ہوتا ہے۔ جو ایک حکم اسلام میں اثر ہوتا ہے وہی سارے احکام اسلامی میں اثر ہوتا ہے۔ ہمیں انہیں اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کو ماننے کا سب سے بڑا بیس یہی ہے کہ اسلام کو ماننے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں اپنے رب کی، جس رب نے اس اسلام کو بنایا ہے، اس کی معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ جتنی اس کی معرفت حاصل ہوتی جائے گی اتنی عظمت اسلام ہمارے اندر پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اگر رب کی معرفت ہی حاصل نہ ہو پائے گی تو عظمت اسلام ہمارے یہاں پیدا نہیں ہو پائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وآل طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد النبي الرحمة وسيد المرسلين۔ اللهم صل على علي بن أبي طالب سيد الوصيين۔
اللهم صل على سيدتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. اللهم صل على حسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين. اللهم صل على الحسن حسين الشهيد المظلوم وارث امیر المؤمنین. اللهم صل على علی ابن الحسین زین العابدین. اللهم صل على محمد بن علي الباقر علم الأولين والآخرين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق الصديق. اللهم صل على موسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين. اللهم صل على علي بن موسى الرضا من عترة بررة المتقين. اللهم صل على محمد بن علي الجواد ولي المؤمنين. اللهم صل على علي بن محمد السراج المنير. اللهم صل على حسن بن علي الوصي الأوصياء المنتجبين. اللهم صل على خلف القائم المهدي المنتظر. اللهم صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل بارہ الہات مجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے تمام اعمال خیر اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. مالک تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا اگر اعمال خیر انجام دینے میں ہم سے کوئی کمی رہ گئی ہے تو ہماری اس کمی کو معاف فرما. مالک تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا تمام مومنین و مومنات جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عنایت فرما. جو مومنین بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار عنایت فرما. مالک تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا تمام عزادار امام حسین علیہ السلام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مالک تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا تمام عزادار امام حسین علیہ السلام کو اس دنیا میں زیارت کربلا اور آخرت میں شفاعت امام حسین نصیب فرما. مالک تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے تمام مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما. انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما. ان کی قبر کو نور سے منور فرما. جو مومنین و مومنات بیمار ہیں ان کی شفایابی کے لیے، جو مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کے دور ہونے کے لیے 5 مرتبہ ما یجیب کی تلاوت فرما دیجیے.